بھٹو کے خلاف چلنے والی طویل تحریک کے بعد جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آیا تو وہ پاکستان جمہوری اتحاد میں شامل 9 عدد سیاسی پارٹیوں کے نزدیک نجات دہندہ تھا، مگر جماعت اسلامی کے لیے وہ جیسے امید کی کرن بن گیا اور اسلامی جمعیت طلباء کے جوشیلے کارکنان کی آنکھوں کا تارا۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدارت اور جمعیت کی نظامت اعلیٰ ایک ہی فرد لیاقت بلوچ کے پاس تھیں۔ جیسے ہی 6 جولائی 1977 عیسوی کے بعد تعلیمی ادارے کھلے تو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین نے جنرل ضیاء الحق کو فوراً مدعو کیا اور فیصل آڈیٹوریم اس کے اشاکان سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ضیاء الحق سٹیج پر آیا تو جمعیت کے مشہور نعرے انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب سے پورا حال گونج اٹھا۔ اسلامی انقلاب کے متوالوں نے ضیاء الحق کو ہمتن گوش سنا اور دیوانہ وار نظروں سے اس کا تعاقب کیا۔ ملک کی فضا ایسی تھی جس میں اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن اپنے ہر مخالف کو رد انقلاب سمجھتے ہوئے اس سے بالکل ویسی ہی شدید نفرت کرتے جیسی آج ان میں عمران خان سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ بھٹو کا نام ان کے سامنے لینا ان کے جذبات کو آگ لگانے کے مترادف تھا۔ انہی دنوں لٹریری سوسائٹی نے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا جس میں خوبصورت شاعر اعزاز احمد آذر بھی مدعو تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج پر شعر پڑھنے کے لیے آیا تو جمعیت کے مشہور جذباتی کارکن راجہ منور نے ایک طرف سے نعرہ بلند کیا، یہ پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے۔ پھر کیا تھا، شاعری گئی بھاڑ میں، فوراً اسلامی انقلاب کے نعرے بلند ہونے لگے اور جب وہ رسوا ہو کر اسٹیج سے اترا تو یونیورسٹی مجلے محور کا مدیر راشد متین اور میں جو لٹریری سوسائٹی کا صدر تھا، ہم دونوں شرمندہ سا چہرہ بنائے اس سے معذرت کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے اسی دور میں میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی خجالت اور شرمندگی اب تک ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ 1978 کے موسم گرما میں پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ کے ایک گروپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو تقریر کے لیے بلایا۔ ان کی اس تقریر کا اہتمام اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر کیفیٹیریا میں سامنے والے برآمدے میں کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت ہم جمعیت والوں کے لیے ایک ناقابل معافی مجرم تصور ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا رکھا تھا کہ انہوں نے مادشی گوٹھ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کر کے دراصل تحریک اسلامی کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم میں خبت عصمت بھرنے کے لیے سالانہ اجتماعات کے مقررین اور تربیت گاہوں کے مربی حضرات فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو ڈاکٹر اسرار آج یک و تنہا ہے اور جماعت اسلامی کا قافلہ کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتا اسلامی انقلاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس یونیورسٹی میں آمد جس پر اسلامی جمعیت طلباء کا غلبہ ہو، نوجوان کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھا، لیکن ہنگامہ آرائی کی بجائے علمی انداز سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یونیورسٹی میں جمعیت کے جتنے بھی میرے جیسے منہ پھٹ تھے جو اپنے تئیں خود کو علامہ سمجھتے تھے، ان سب نے وہاں اہم نشستیں سنبھال لیں۔ ان بزوم خود عالموں میں بھی شامل تھا اور میرے ساتھ سلیم، منصور، خالد، سید طاہر شہباز سول سرونٹ جو وفاقی محتسب بنے، میرا جماعتیہ دوست جاوید اقبال رانا، خالد ہمایوں اور ایسے لاتعداد جمعیت کے کارکن وہاں موجود تھے۔ یوں سمجھیے ہم اپنے دور کے بلاگر اور میڈیا ایکسپرٹ تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر کا عنوان تھا منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد ہمارے تقریر نما سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔